درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال حضرت سیدہ آمینہ کے لال پوری کائنات کے سردار رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن الغیوب رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے بے سہاروں کے سہارا شیما کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ اپنی اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت کے اندر جس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کل وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی نیت سے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کیا۔ اور آج ہم اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے کل انشاءاللہ ہم جانور ذبح کریں گے۔ خالق کائنات مالک کائنات جو حضرات جانوروں کو ذبح کریں، اللہ تعالیٰ ان کا قربان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو حضرات نہیں کر پا رہے، یہ حقیقت بات ہے کہ ہر مومن اور ہر مسلمان کی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ ہم بھی یہ نیکی کا عمل کریں، لیکن اگر استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، حالات کی پیش نظر اگر وہ قربانی نہیں کر پا رہے، تو خالق کائنات ان کے جذبوں کو قبول فرما کر کے انہیں بھی آئندہ سال قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا بول دیں آمین، بول دیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ آمین کہیں گے، نہ جانے کس کی آمین منہ سے نکلی ہو اور سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ کسی ایک کے لیے ہی سنا جائے، بعض دفعہ کسی ایک کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ کئیوں کے کام آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
جو قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جو نہیں کر پا رہے انہیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلنا، فرمایا کہ ایسا شخص اور ایسا انسان جو قربانی کی وسعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، لیکن پھر وہ قربانی نہ کرے، تو وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے والا آقا نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ آپ ایسا کریں، میرے سامنے آ جائیں، آپ بھی سامنے آ جائیں۔ ذرا آمنے سامنے بوائیں گے نا، ذرا نظر ملتی رہے گی تو انشاءاللہ گل بندی جائے گی۔ تو فرمایا جو انسان وسعت رکھنے کے باوجود، اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، طاقت عطا کی ہے، لیکن باوجود وہ طاقت کے قربانی نہیں کرتا، تو فرمایا وہ پھر ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حالانکہ عیدگاہ میں پہنچنا اور عید کی دعا میں شریک ہونا، حدیث شریف ہے آقا کائنات نے فرمایا ایسی خواتین جو ایام مخصوصہ میں ہوں، یعنی کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، نماز سے ان کو ان ایام میں چھٹی ہے، انہوں نے نماز ادا نہیں کرنی، فرمایا ایام مخصوصہ میں ہیں لیکن پھر بھی وہ اس دعا میں شریک ہوں، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ لیکن جو قربانی نہیں کر رہا، فرمایا وہ پھر ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والے کو حضور نے کتنی ناپسندیدگی کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ کیا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو قربانی نہیں کرتے؟ تو دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو محض اپنی دل کی بات یا اپنی خیالات کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، یا لوگوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس قسم کی باتیں بناتے ہیں کہ جی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، جو پیسہ آپ قربانی پہ لگاتے ہیں آپ کسی غریب کے اوپر خرچ کر دیں، کسی یتیم کا گھر بنا دیں، کسی بیوہ کی شادی کروا دیں، کسی یتیم کی شادی کروا دیں، جہیز بنا دیں۔ تو اس قسم کی فضولیات یا اس قسم کی گفتگو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں نہ خوف خدا ہے نہ محبت مصطفیٰ ہے، کیونکہ جو حضور سے محبت کرنے والا ہے، حضور سے پیار کرنے والا ہے اور حضور کی خاطر زندگی گزارنے والا ہے، تو وہ اس قسم کی بات نہیں کر سکتا کہ اسلام کے خلاف وہ بات کرے۔ جو بات کرے سمجھ جاؤ کہ نہ اس کے دل میں خوف خدا ہے، ماشاء سبحان اللہ، ماشاء اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سمجھ جائیں کہ جو یہ اس قسم کی گفتگو کرے اور اس قسم کی باتیں کریں تو اس کے دل میں نہ تو خوف خدا ہے نہ ہی محبت مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ تعالی سے یہ سوال کیا گیا۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ ارادہ ہے کہ مختلف مسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کریں۔ ہمارا ایک گروپ ہے مسائل شریعت واٹس ایپ کے اوپر، اس میں پاکستان سے بھی اور دیگر ممالک سے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں جو سوال اس گروپ میں ہوئے ہیں قربانی کے حوالے سے، جو لوگوں نے سوال کیے ہیں مختلف مسائل کے اوپر کہ جو کہ قربانی کے لیے ضروری ہیں، وہ میں نے سارے لکھ لیے ہیں۔ آج کے جمعہ میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا، اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال موجود ہے قربانی کے حوالے سے تو وہ آپ لکھ کر کے مجھے دے سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے اس کا جواب آپ کو بیان کے دوران ہی مل جائے، اور اگر اس کا جواب اس میں نہیں ہوگا تو انشاءاللہ جواب بھی پیش کر دیا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں قربانی کے حوالے سے جو بھی سوال ہو تو آپ لکھ کر کے مجھے دے سکتے ہیں۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ وہی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔
اب سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ کر دیا جائے، خیرات کر دی جائے قربانی کے جگہ پر، یا کسی کی مدد کر دی جائے، یا کسی کی شادی کروا دی جائے، تو اس حوالے سے کیا فتویٰ ہے، کیا جواب ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہ جلد نمبر 14 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 323 کے اوپر یہ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا، کیا صدقہ کر دینا یا قربانی کے حوالے سے کسی کی مدد کر دینا، یہ سوال ہوا، کیا کافی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان اس قسم کی بات کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ قربانی سے انکار کر رہا ہے، وہ نیتاً ارادتاً قربانی سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، اور جو ایسی حرکت کرے، اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ رضویہ شریف میں 14 نمبر جلد ہے اور اس کے صفحہ نمبر 323 پہ فرمایا کہ قربانی کا انکار کرنا یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور گمراہ انسان، ذلیل انسان جو ہو جائے تو پھر اس کے ایمان کی کیا گارنٹی ہے؟ فرمایا جو جانتے بوجھتے ہوئے، استطاعت موجود رکھتے ہوئے پھر قربانی کا انکار کرے، فرمایا کہ وہ تو ضلالت ہے، گمراہی ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ صدقہ خیرات انسان کرتا ہے اور پورا سال کرتا رہتا ہے، لیکن یہ ایک واجب ہے، واجبات میں سے ہے، ہم اس کو کسی بھی صدقے کے ساتھ ملا نہیں سکتے، تشبیہ نہیں دے سکتے، اس کو ہم کسی بھی صدقے کے ساتھ ہم تشبیہ دے کر کے قربانی سے انکار نہیں کر سکتے۔ فرمایا جو اس سے انکار کرے وہ ضلالت میں ہے، وہ گمراہی میں ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ عشرہ ہے، یہ 10 ایام ہے، یکم ذی الحج سے لے کر کے تو قربانی تک، 10 ذی الحج اور قربانی تک، فرمایا کہ کوئی انسان اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے، اپنے بالوں کو نہ کاٹے، اور اپنے غیر ضروری بالوں کو نہ کاٹے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو، نہیں ہے تو آپ کے لیے واضح کر دیتا ہوں۔ اپنے ناخنوں کو کاٹنا، اپنے غیر ضروری بالوں کو اتارنا، اس کی جو حد ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن سے زیادہ کو لیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے 40 دن ہو گئے ناخن نہیں کاٹے تو اس کے بعد یہ حرام ہے۔ اگر 40 دن گزر گئے کہ آپ نے غیر ضروری بالوں کو نہیں اتروایا، 40 دن سے اوپر ایک دن بھی ہوا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ 40 دن کے اندر اور بہترین اور احسن عمل یہ ہے کہ انسان ہر جمعہ اس عمل کو کرے، اپنی صفائی ہر جمعہ کو کرے۔ زیادہ سے زیادہ لمٹ 40 دن ہے، لیکن ایک انسان کی غفلت ہے اور اس نے غفلت کے اندر اپنے دن گزارتا گیا، اور ان 10 ایام میں اس عشرے کے اندر اس کے 40 دن مکمل ہو گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ 40 دن کے اندر اس نے اس عمل کو پورا کرنا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اب اس عشرے کے اندر اس کے 40 دن مکمل ہو گئے، تو پھر اس پہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کو کاٹے، اپنے بالوں کو اتروائے، کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو حرام عمل ہو جائے گا۔ اور اس عشرے میں بالوں کو نہ کٹوانا، ناخنوں کو نہ کٹوانا، یہ مستحب عمل ہے، اور اگر آپ 40 دن سے اوپر کر لیں گے پھر تو گناہ بن جائے گا۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے، اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب ایک سوال یہ بھی اکثر لوگ کرتے ہیں اور ہوا ہے کہ قربانی کون کرے، کسے کرنی چاہیے؟ تو ضروری ہے کہ جس نے قربانی خریدی ہے، جو قربانی خریدنے والا ہے، وہ خود قربانی کرے، وہ جانور کو خود قربان کرے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے قربانی کرنا نہیں آتی، یا میں کر نہیں سکتا، یا بوڑھا ہے،
کمزور ہے تو پھر اس کی اجازت سے کوئی اور قربانی کر سکتا ہے پھر، وگرنہ حق یہی ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ اپنی قربانی خود کرے، کسی اور سے نہ کروائے، مجبوری ہے تو پھر وہ کروا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے قربانی کروائی جا رہی ہے تو پھر اتنا ضرور کرے کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کے ساتھ چھری پر اپنا ہاتھ ضرور رکھ لے، اپنا ہاتھ چھری پر ضرور رکھ لے۔ ایک سوال پچھلے دنوں ہوا، اصل میں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ علماء کے جب قریب لوگ نہیں بیٹھتے تو اس قسم کے سوال پیدا ہو جاتے ہیں، یا لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ سن کر کے ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا۔ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں، مجھے پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ جواب کہاں سے آ گیا ہے۔ اور صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ علماء سے نہیں پوچھتے، بس اپنے دماغ میں جو آیا وہ بیان کر دیا، اور پھر اس کو بیان کرتے گئے۔ اور ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر، عجیب سی بات ہوتی ہے، جی یہ آپ کو یہ چیز بھیجی جا رہی ہے، یہ 10 لوگوں کو بھیجو، آپ کو خوشخبری ملے گی، اور اگر آپ نے نہ بھیجا تو آپ کو غم ملے گا، آپ کا نقصان ہو جائے گا، اور فلاں نے کہا تھا یہ جھوٹ ہے، اس کو یہ نقصان ہو گیا، فلاں نے کہا یہ سچ ہے، اس کو یہ فائدہ ہو گیا۔ کیوں جی ایسا ہوتا ہے نا، موبائلوں پہ میسج آتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں، تو میں حیران ہوں کہ اللہ کے نبی کے دور میں تو موبائل تھا ہی نہیں، تو موبائل پہ میسج بھیجنے سے خوشخبری کیسے ملے گی؟ یا حضور کے زمانے میں تو واٹس ایپ تھا ہی نہیں، تو آج واٹس ایپ کے اوپر میسج کرنے سے کوئی خوشخبری ملے اور نہ کرنے سے کوئی غم مل جائے، بڑی عجیب بات ہے۔ اور یہ پرانا عمل ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک کاغذ کے اوپر لکھتے تھے، لکھ کر کے اس کی فوٹو کاپیاں کرواتے تھے، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں، پرانا عمل یہ ہوتا تھا کہ فوٹو کاپیاں کروا کے گھروں میں پھینکتے تھے کہ 10 فوٹو کاپیاں کروا کے اور تقسیم کرو، اس کی مزید 10 فوٹو کاپیاں کرا کے بھیجو، اتنا فائدہ ہوگا، آج رات خوشخبری ملے گی، فلاں نے انکار کیا یہ نقصان ہو گیا، فلاں نے مان لیا اس کا یہ فائدہ ہو گیا۔ آج کل ذرا لیٹسٹ ہو گیا ہے، آج وہ پیپر نہیں ہوتے بلکہ میسیجز کے اوپر کام چل رہا ہوتا ہے، تو اس نے بگاڑ پیدا کر دیا ہے، مسئلوں کو الجھا دیا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، جی ہم نے سنا ہے کہ جہاں پہ قربانی ہو رہی ہو تو جتنے لوگ پاس کھڑے ہوں دیکھ رہے ہوں، جب چھری پھرنے لگے تو سب کو تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ میں بھی حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ مسئلہ کہاں پہ آ گیا؟ حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب 1000 لوگ کھڑے قربانی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آج کل تو ویسے بھی اونٹ کہیں ذبح ہو رہا ہو تو مجمع لگ جاتا ہے، پورا محلہ ہی اکٹھا ہو جاتا ہے، تو اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر تو پورے گاؤں کو ہی تکبیر پڑھنی پڑ جائے گی۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جتنے لوگ چھری کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں، مثال کے طور پہ کسائی ہے اور ساتھ اس کے جس کی قربانی ہے اس نے بھی ہاتھ رکھ لیا، یا اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم بھی ہاتھ رکھ لو چھری کے اوپر، تو جتنے لوگوں نے چھری پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے ان کے لیے تکبیر پڑھنا ضروری ہے، اور وہ اتنی سی بھی کافی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر بڑی ہے۔ یا ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قربانی کرنے لگے، اور اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حدیث مسند احمد میں موجود ہے، ابو داؤد، جامع ترمذی، ابن ماجہ، سنن دارمی میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر فرماتے ہیں، قال دہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین فی یوم عید فقال حین وجہہما وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض الى آخر اللہم منک ولک ام محمد و امتہ ثم سما وکبر وذبح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا مبارکہ پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ آپ نے یہ قرآن مجید کی آیا مبارکہ پڑھی اور پھر فرمایا اللہم منک ولک ام محمد و امتہ ثم سما وکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں تیری توفیق کے ساتھ اور تیری خاطر، لوگوں کو دکھانے کی خاطر نہیں، بچوں کی خوشی کی خاطر نہیں، گوشت کھانے کی خاطر نہیں، فرمایا اللہم منک ولک، میں تیری خاطر
اے اللہ میں تیری خاطر اور تیری توفیق کے ساتھ اور ام محمد المحمتی ثم سما محمد کی طرف سے اور اس پوری امت کی طرف سے یہ قربانی کر رہا ہوں، بسم اللہ پڑھی اور آپ نے تکبیر کہہ کر کے پھر اس جانور کو ذبح فرما دیا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، یہ بھی سوال مجھ سے ہوا اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کی علم میں بھی ہوگا، وہ کیا کرتے ہیں جی، اس سال میں قربانی دے رہا ہوں حضور کی طرف سے، اس سال میں قربانی دے رہا ہوں اپنے مرحوم ابا کی طرف سے، اس سال قربانی دے رہا ہوں میں اپنی اماں کی طرف سے، اور خود غائب۔ کیوں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نا جی؟ کبھی حضور کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے، کبھی والد کی طرف سے، کبھی والدہ کی طرف سے، اور خود اپنی طرف سے دے ہی نہیں رہا۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں، دیکھیں جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی طرف سے قربانی دی اور پھر امت کی طرف سے قربانی دی۔ اگر حضور امت کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں تو ہم حضور کی طرف سے قربانی کیوں نہیں دے سکتے؟ تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ سمجھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی قربانی چھوڑ کر کے دوسروں کی طرف سے کرتے پھریں۔ پہلی بات، قربانی آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت حنش فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ قال رأیت علیٰ یضحی بکبشین، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قربانی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے 2 مینڈے منگوائے اور 2 مینڈے منگوا کر کے فقلت لہ ما ھذہ، فرماتے ہیں میں نے پوچھا علی، مولا علی یہ کیا ہے، آپ 2 مینڈے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پہ قربانی واجب ہے، ایک ذبح کر دیں، آپ نے 2 کیوں منگوائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، فرمایا مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے، مجھے وصیت کیا ہے، فرمایا علی ایک قربانی تم میری طرف سے کیا کرنا، میری طرف سے قربانی کیا کرنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر حضور کی طرف سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے والد کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، یا والدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو طریقہ یہ ہے کہ پھر 2 جانور لیں، پہلے اپنا واجب ادا کریں، اپنی طرف سے قربانی کریں، پھر حضور کی طرف سے قربانی کریں۔ اگر آپ اپنا واجب پورا نہیں کر رہے، آپ پہ قربانی واجب ہے اور آپ نے اپنی قربانی نہیں کی، حضور کی طرف سے کر دی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ فرض نماز ادا نہ کرے تو سنتے پڑھ کے چلا جائے اور کہے جی دیکھو جی میں سنتا پڑھی ہیں نا، سنتا پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، کوئی شک نہیں، بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ فرض ہی نہ ادا کرے تو اس کے سنتے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جب وہ فرض ادا کرے گا تو پھر سنت ادا کرے گا، اس کے فرض میں بھی نکھار پیدا ہو جائے گا، اس کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر حضور کی طرف سے قربانی آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے واجب کو ادا کریں، واجبات میں سے آپ کی قربانی ہے، اس کو پورا کرنے کے بعد پھر ایک جانور حضور کی طرف سے قربان کریں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث ایسے موجود ہیں کہ آقا نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی ہے اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے۔ فرمایا میری پوری امت کے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں حضور کو ہم سے محبت کتنی ہے، ہم سے پیار کتنا ہے کہ جو نہیں قربانی کر پا رہا حضور ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو، جب حضور ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر ایسا تو ہونا ہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز حضور سے پیار کرتی ہے۔ ہم نے یہاں اونٹ قربان کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اونٹ کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کو نہر کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے پہلے نرخرے کے اندر ہم چھرا مارتے ہیں، پھر وہ خون بہتا ہے، اونٹ نڈھال ہو کر کے گر جاتا ہے، پھر اس کو چھری پھیرتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے۔ اور جو اونٹ کو بٹھا کر کے نہر کرتے ہیں اس کو منع فرمایا حضور نے، فرمایا بٹھا کر کے نہر نہ کرو۔ صحابہ اکرام کا یہی عمل رہا
اگر کوئی بٹھا کر کے نہر کرتا تو آپ فرماتے حضور کا یہ طریقہ نہیں ہے، اس کو کھڑا کر کے نہر کرو۔ تو طریقہ یہ ہے کہ نہر میں اس کے نرخرے میں پہلے چھرا مارا جاتا ہے یا سوا مارا جاتا ہے، خون نکلتا ہے، اونٹ نڈال ہو کر کے گر جاتا ہے، پھر چھری پھیری جاتی ہے۔ لیکن حجۃ الوداع کا موقع ہے اور عجب منظر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر رہے ہیں اور اونٹوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں اونٹوں کو باندھنا پڑتا ہے، لٹانا پڑتا ہے، مشکل ہوتی ہے، اونٹ بھاگتا ہے، تڑپتا ہے، لیکن یہاں عجب انداز ہے کہ ہر اونٹ کی کوشش ہے کہ میں پہلے اپنی گردن حضور کے قدموں میں بچھا دوں۔ یہاں اونٹ بھاگتا ہے، وہاں اونٹ آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، اونٹ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، نہیں پہلے میں قربانی دوں گا، پہلے میں قربانی دوں گا، اور ٹولیوں کی شکل میں حضور کے سامنے آ کر کے لیٹ جاتے ہیں اور اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ پہلے آپ کے ہاتھ سے چھری میری گردن پہ پھرنی چاہیے۔ جب حضور نے اتنی محبت ہم سے کی ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے رو رو کر کے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کی ہیں، تو پھر کائنات کا ذرہ ذرہ میرے محبوب سے محبت کیوں نہ کرے کہ آقا جدھر سے گزر جاتے ہیں وہاں کے پتھر بھی حضور کو سلام کہا کرتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں ان پتھروں کو کہ جب میں گزرا کرتا تھا وہ مجھے سلام کہا کرتے تھے۔ اہل دل نے کیا خوبصورت کہا، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے۔ بو بکر و نبی جب غار میں تھے، بو بکر و نبی جب غار میں تھے، مکڑی نے بنایا تھا جالا کبوتر بول پڑے۔ یار اتنی محبت تو پھر ذرا اونچی کو نا، سبحان اللہ۔ محبت کا اندازہ تو پھر اسی سے ہوتا ہے نا کہ حضور کی بات ہو تو مومن اور عاشق تڑپ جائے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ بو بکر و نبی، بو بکر و نبی جب غار میں تھے، مکڑی نے بنایا تھا جالا کبوتر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے۔ اور بو جہل جو مٹھی میں کنکر لایا تھا، بو جہل جو مٹھی میں کنکر لایا تھا، چپ جو رہی تھی زبان اس کی تو کنکر بول پڑے، چپ جو رہی تھی زبان اس کی تو کنکر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے۔ تو جب حضور نے اپنی امت سے اتنی محبت کی ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور سے محبت نہ کرے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں، پھر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ آپ یہ بھی سماعت فرما لیں کہ جب جانور کو ذبح کرنا ہو تو اس کو اس طرح لٹائیں کہ اس کی دائیں سائڈ ہو، چہرہ اس کا قبلہ رو ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ اپنا دایاں گھٹنا یعنی کہ سجا گوڈا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانور کی گردن کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ دایاں گھٹنا گردن کے اوپر رکھ کر کے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھری پھیرا کرتے تھے، یہ طریقہ حضور کا تھا۔ اور
جانور کی جو عمریں ہیں، اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب ہم جانور خریدیں تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو بکرے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال عمر بیان کی ہے، 1 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ گائے اور اس کی اجناس جتنی بھی ہیں، گائے ہے، بیڑا ہے، بھینس ہے، یا اس کی اجناس میں جتنے جانور آتے ہیں، کم از کم وہ 2 سال کا ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ اب چونکہ اتنے ایماندار لوگوں کی یہ معاشرہ ہے، منڈیاں لگی ہوتی ہیں کہ خود جانور کا دان توڑ دیتے ہیں، جی ہلا دیتے ہیں، جی یہ تو 2 سال کا اوپر ہے، یہ تو 2.5 سال کا ہے، جی دوندا ہونے والا ہے۔ جی حضور نے دیکھو ہر بات میں حکمت ہے حضور کی، فرمایا 2 سال سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو پھر آقا کو پتا تھا کچھ ایج لوگ بھی ہونے نے، چھوٹے جانوروں نے 2 سال کا کہہ کے بیچ چھڑیں گے، فرمایا پھر وہ جانور دوندا ہونا چاہیے، اس کے 2 دانت نہیں نکلے ہونے چاہیے، پہلے ٹوٹ گئے ہونے چاہیے۔ اب 2 دانتوں والا جو جانور ہے وہ یقینی طور پہ 2 سال سے اوپر کا ہی ہوتا ہے، لیکن ہماری منڈیوں میں لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں، دانت ہلا دیتے ہیں، ٹھوکر مار دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں، جی 2 سال سے اوپر ہے، جی دیکھیں نا اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے، بس آنے ہی والا ہے۔ تو اس قسم کے دھوکے سے بھی بچنا ہے۔ دوندا جو جانور ہے وہ دیکھیں، 2 دانتوں والا جانور دیکھیں، کھیرا جانور نہیں آپ لگا سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں بڑی مجبوری ہو، جانور نہیں مل رہا، وقت نہیں ہے، تو وہ آخری ایک حد ہے، آخری لمٹ ہے کہ آپ وہ کر لیں، وگرنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوندا جانور پسند کیا ہے۔ اسی طریقے سے بکرے کا بھی ہے کہ وہ آپ 2 دانت والا بکرا ہی لیں۔ ہاں اگر چھترا ہے، بھیڑ کا بچہ ہے، تو وہ فرمایا کہ بڑا موٹا تازہ ہو، پلا ہوا ہو، تو پھر وہ 6 ماہ کا لگ سکتا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند مینڈے کو ہی فرمایا ہے، بکرے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ ایک حدیث میرے سامنے ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال دحا خالی ابو بردہ قبل الصلاۃ، فرماتے میرے ماموں ابو بردہ نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، نماز سے پہلے ہی اپنا جانور ذبح کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک شاۃ اللحم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گوشت ہے، قربانی نہیں۔ اگر نماز سے پہلے تم نے جانور ذبح کر لیا ہے تو یہ عام گوشت ہے، جیسے ہم عام دنوں میں جانور ذبح کر کے گوشت کھاتے ہیں، یہ قربانی نہیں ہے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عندی جذعۃ من المعز، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی اور جانور ہی نہیں ہے، بس ایک 6 ماہ کا بکرا ہے اور تو کچھ نہیں میرے پاس، اب میں کیا کروں، جانور تو لے نہیں سکتا، ایک 6 ماہ کا بکرا رہ گیا ہے۔ فقال دہا بہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کو ذبح کرو، ولا تصلحوا لغیرک، ثم قال من دحا قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 6 ماہ کا بکرا ذبح کر سکتے ہو، ولا تصلحوا لغیرک، فرمایا لیکن یہ تیرے واسطے ہے اور کسی واسطے نہیں ہے، یہ حضور کا اختیار ہے۔ 6 ماہ کا بکرا ذبح نہیں ہو سکتا لیکن حضور چاہیں تو کروا سکتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ آپ کر لیجئے 6 ماہ کا بکرا ذبح، لیکن یہ مسئلہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ کے علاوہ آئندہ کوئی 6 ماہ کا بکرا ذبح نہیں کر سکتا۔ ہاں صرف بھیڑ کا بچہ ہے، چھترا ہے، تو اس کو آپ کر سکتے ہیں 6 ماہ کا، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کو بڑا صحت مند موٹا تازہ وہ نظر آتا ہو، خوبصورت وہ نظر آتا ہو۔ اس کے بعد پھر قربانی کے بعد مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جانور کی کھال کا کیا کیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فتاوی رضویہ شریف 25 نمبر جلد کے اندر اور صفحہ نمبر 275 کے اوپر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو جانور کی کھال ہے
اس کو ہر نیک عمل میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ مدرسہ ہے تو وہاں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی لائبریری ہے، اسلامک کتابیں ہیں، وہاں پہ کتابوں کے لیے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ کوئی فلاح کا کام کر رہا ہے، کوئی ڈسپینسری ہے، غریبوں کا فری علاج کر رہا ہے تو وہاں پہ کھال دی جا سکتی ہے، اور خود اپنے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ مطلب کہ جائے نماز بنا لیا جائے، کیونکہ اکثر کھالوں کا جائے نماز بنایا جاتا تھا پہلے، جائے نماز بنا لیا جائے، یا گھر میں بچھانے کے لیے یا ٹیبل پہ بچھانے کے لیے یا زمین پہ بچھانے کے لیے کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بیچ کر کے پیسے نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، یعنی کہ قربانی کے جانور کی کھال اپنی ذاتی استعمال میں تو لائی جا سکتی ہے، جائے نماز بنا لیں، کارپیٹ بنا لیں، ٹیبل کا شارٹ بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، لیکن اس کو بیچ کر کے ان پیسوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو پوچھا گیا اگر کوئی شخص کھال کو بیچ دے اور اس کے پیسے خود اپنی ذات پر استعمال کر لے، تو آپ نے فرمایا جس نے یہ حرکت کی کہ اس نے کھال کو بیچا اور پیسے استعمال کر لیے، کھا لیے، تو فرمایا پھر اس کی قربانی بھی قبول نہیں، اس کی قربانی پھر قبول نہیں ہے اگر وہ کھال کو بیچ کر کے پیسے اپنی ذات پہ استعمال کر لیتا ہے۔ ہاں اگر اس نے کھال بیچ دی ہے تو پھر جو پیسے آئے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں دے دے، کسی بھی ثواب کے عمل میں وہ پیسے جمع کروا دے، لیکن اپنی ذات پہ استعمال نہ کرے۔ خیال کیجئے گا بعض لوگ بڑی ضد کے ساتھ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اسے بیچ کے آپ ہی کھانی، ساڑھی قربانی ہے، اسی اپنی کھال رکھاں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کسی نے ایسا عمل کیا تو پھر سمجھ جائے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہے، اس کی قربانی کا ثواب بھی ضائع ہو جائے گا کہ اگر اس نے کھال کے پیسے اپنی ذات پر استعمال کیے۔ پھر ایک جو بڑا سوال آتا ہے کہ قربانی کے گوشت کے علاوہ کچھ ایسے اعضاء ہیں کہ جن کو مکروہات میں رکھا جاتا ہے، اور ان میں بہت زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں جانور کی اوجڑی کے بارے میں کہ اوجڑی کو کھایا جائے یا نہ کھایا جائے۔ تو حلال جانور کے 7 اعضاء ایسے ہیں، 7 اعضاء، جیسے کہ جانور کا جو پتا ہے یہ بھی مکروہات میں ہے، مثانہ، پھر جانور کی شرمگاہ، اس کے خصیے، اس کی گدود، دم مسفوح یعنی کہ بہتا ہوا خون، ان 7 چیزوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم مسفوح کو حرام قرار دیا، یعنی کہ جو بہتا ہوا خون ہے یہ حرام ہے، یہ تو کسی صورت بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کو بہا دیا جائے، مٹی میں بہا دیا جائے، کوئی ٹویا کھود کے اس میں ڈال دیا جائے، تو یہ نہیں کھایا جا سکتا۔ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو جو خون بہتا ہے، یاد رہے بعض لوگ پھر مسئلے کو الجھانے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ جی اکثر گوشت میں بھی خون رہ جاتا ہے، جب ہم گوشت بناتے ہیں اس میں سے بھی خون نکلتا ہے، تو اس خون کی بات نہیں ہے، جو خون بہہ جاتا ہے اس کی رگوں میں سے، جب ہم چھری پھیرتے ہیں جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جو اس کی رگوں سے خون بہتا ہے وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو 6 چیزیں ہیں وہ مکروہات میں سے ہیں، بہتا ہوا خون حرام ہے، باقی 6 چیزیں مکروہات میں سے ہیں، مکروہ ہیں، اور اس کے بارے میں علماء کرام کا جو متفقہ فیصلہ ہے یا فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ اوجڑی بھی جو ہے یہ مکروہ ہے۔ مکروہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو استعمال کرنے میں کراہت محسوس ہو، آپ کے ذہن میں کراہت آ جائے، نفرت پیدا ہو، آپ کو بری چیز لگے۔ تو اگر اوجڑی کو آپ بہت اچھے طریقے سے دھو لیں، گرم پانی سے یا سوڈا لگا کر کے یا نمک لگا کر کے آپ اس کو اچھی طرح سے دھو لیتے ہیں، اس کی جھلی اتار لیتے ہیں اور اس میں سے ہر قسم کی گندگی ختم کر لیتے ہیں، اس کی بدبو ختم ہو جائے اور وہ بالکل صاف ستھری ہو جائے تو پھر اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو صحیح سے صاف نہیں کر پاتے، اس کی بدبو باقی رہتی ہے، اس میں گند باقی رہتا ہے، اس کی جھلی لگی رہتی ہے، تو پھر وہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ صاف کر لیں اچھے طریقے سے اور اس کی پوری صفائی کر لیں تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ کھائی جا سکتی ہے،
اس کو کھانے میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا صحیح طریقے سے صاف ہونا ضروری ہے کہ اس میں کراہت پھر باقی نہ رہے، نفرت پھر اس میں باقی نہ رہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہوا ہے کہ چونکہ اب حالات کچھ ایسے ہیں کہ مساجد کے اندر بعض جگہوں پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، بعض ممالک کے اندر عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو ایک سوال ہوا کہ کیا اکیلا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ اب جہاں پہ اجتماع نہیں ہو رہا اور جن علاقوں میں نماز نہیں ہو رہی یہ کرونا کی وبا کے حوالہ سے اور حکومت کی پابندیاں ہیں، تو یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ جمعہ اور عیدین کی نماز اجتماع کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ نماز کسی صورت بھی اکیلے نہیں پڑھی جا سکتی۔ جمعہ رہ جائے تو پھر ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے، پھر تو جمعہ نہیں پڑھا جاتا۔ جمعہ اور عیدین کی نمازیں اجتماع اور جماعت کے بغیر اکیلے ادا نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ اب جیسے حکومت کی پابندیاں ہیں نہیں اجتماع ہو رہے، تو وہاں پہ ضروری ہے کہ چند لوگ اکٹھے ہو کر کے گھر کی چھت کے اوپر نماز ادا کریں، کیونکہ جمعے کی نماز، عیدین کی نماز اور اس کا اجتماع یہ مسلمانوں کی شان و شوکت کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو جتنا مرضی لڑا لو، دیکھ لو مسلمان آج پھر بھی اکٹھے ہیں۔ لیکن نا وگرنہ ویسے بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں نا۔ جمعے کے اجتماع اور عیدین کے اجتماعات کا مقصد یہ ہے کہ کفار کے اوپر اور غیر مذاہب لوگوں کے اوپر مسلمانوں کا ایک روب بیٹھ سکے، اس کی شان و شوکت واضح ہو سکے اور ان کی آپس میں اخوت و مساوات کے معمولات پتہ چل سکیں کہ یہ جیسے بھی ہیں مسلمان اکٹھے ہیں، دکھ سکھ میں یہ اکٹھے رہتے ہیں۔ تو اس لیے پھر ضروری ہے کہ اگر وہاں پہ اجتماع نہیں ہو رہا اور حکومتی پابندیوں کی وجہ سے جماعت نہیں ہو رہی، تو پھر چند لوگ اکٹھے ہو کر کے اپنے گھر کی چھت کے اوپر عیدین کی نماز کو ادا کریں۔ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اگر صاحب نصاب انسان کے اوپر قربانی واجب ہے، یہ یاد رکھیے گا، یعنی کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت یا اس سے اوپر کی چیزیں اس کے پاس موجود ہوں، یعنی کہ حاجت اصلیہ سے ہٹ کر کے۔ حاجت اصلیہ بولتے ہیں ایسی چیز کو کہ جو روزمرہ کے معمولات میں ہماری ضروریات ہیں۔ مثال کے طور پر اب 7.5 تولے سونا جو ہے وہ تقریباً 7.5 لاکھ روپے کا بنتا ہے، لیکن اگر ایک بندے کے پاس 10 لاکھ کی گاڑی ہے تو اب وہ سوچے کہ یہ تو مالیت نصاب سے اوپر جا رہی ہے۔ اگر اس کی وہ گاڑی اس کی ذاتی استعمال میں ہے تو وہ حاجت اصلیہ میں ہے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اگر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنی اس گاڑی کو کاروبار میں ڈالا ہوا ہے، مثال کے طور پہ جیسے اب آج کل کریم اوبر کے اوپر لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اگر اس نے وہ گاڑی کاروبار میں ڈالی ہوئی ہے تو پھر 7.5 تولے جو مالیت ہے اس سے اوپر جتنے پیسے بنتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ 10 لاکھ کی گاڑی ہے، 7.5 لاکھ روپیہ اس کا بنتا ہے نصاب کا، اور اس کے اوپر جو 2.5 لاکھ روپیہ ہے اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور اگر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو پھر قربانی بھی واجب ہے۔ تو جو انسان نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے، اور جو نصاب تک نہیں جا رہا لیکن قربانی کرتا ہے تو پھر وہ حضور کی سنت کو پورا کر رہا ہے۔ سوال یہ ہوا کہ اگر بیوی صاحب نصاب ہے اور خامد کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ بیوی تو اپنے خامد کی اہل ہوتی ہے۔ اگر بیوی کے پاس سونا موجود ہے، چاندی اتنی موجود ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی اس پر واجب ہے، وہ قربانی کرے گی۔ لیکن اگر وہ اپنی قربانی خامد کے حوالے کر دے کہ واجب تو میرے اوپر ہے لیکن آپ ادا کریں، تو واجب تو اس کا ادا ہو گیا کہ اس نے قربانی لے کر کے خامد کو دی ہے، خامد قربانی کر رہا ہے تو اس کے پورے اہل کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ باپ اگر قربانی کر رہا ہے، اس کے جتنے بیٹے ہیں، اس کی بیوی ہے، سب کی طرف سے وہ واجب ادا ہو جاتا ہے۔ تو
اس کو تو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو اس کا واجب پورا ہو جائے گا، دوسرا اس کو جانور اپنے خامد کو دینے پر صلہ رحمی کا ثواب عطا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ سوال بھی ہوا تھا گروپ کے اندر کہ بیوی پر اگر صاحب نصاب ہے، قربانی واجب ہے، تو وہ قربانی خامد کو دے دے، واجب بھی ادا ہو جائے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی اس کو عطا ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے، اس کی اون یا بکری کسی نے لی ہے تو اس کا دودھ کیا وہ دھو سکتا ہے؟ تو قربانی کے جانور سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لے سکتا، اس کی اون اتار کر کے اس کو بیچ نہیں سکتا۔ اگر بکری ہے تو اس کا دودھ نہیں دھو سکتا، وہ قربانی کے لیے، ہاں جب تک وہ قربانی کی نیت نہیں کی گئی تب تک دودھ دھو سکتے، لیکن جب اس پر قربانی کی نیت کر دی گئی ہے پھر آپ بکری کا دودھ نہیں دھو سکتے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بکری پریشان ہے، دودھ اترا ہوا ہے، اگر نہیں دھوئیں گے تو جانور کو پریشانی ہوگی، تو پھر اس کا وہ دودھ دھو کر کے آپ صدقہ کر دیں۔ اور اگر آپ نے دودھ دھو دیا ہے اور پی لیا ہے، پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، تو پھر جتنی اس دودھ کی مالیت بنتی ہے، قیمت بنتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کو صدقہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ وہ مسائل ہیں جو پیچیدہ مسائل ہیں، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک دن پہلے جمعہ ہے تو ان مسائل کو بتایا جائے۔ تو قربانی کے جانور سے ہم اپنا ذاتی فائدہ نہیں لے سکتے، قربانی کے جانور پر سواری نہیں کر سکتے۔ اکثر ہم محبت میں بچوں کو بٹھا دیتے ہیں نا جانور کے اوپر، نہیں کرنا، یہ عمل نہیں کرنا۔ قربانی کے جانور کے اوپر سواری نہیں کی جا سکتی اور کسی قسم کا اس سے ذاتی فائدہ نہیں لیا جا سکتا۔ اور اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اجی یہ قربانی نے نہ کیتی تو لوگاں آکھنا ہے کہ تیرا پیو دادا قربانی کردا سی تو کیتی نہیں، تو ان کو نہیں کردا پیا، پیچھے تیرے سارے خاندان کر دے آئے نے، تو کیوں نہیں کر رہا؟ بعض لوگ ناک بچانے کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں، کیوں جی ایسا ہے کہ ناک بچانے کے لیے وہ قربانی کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس پہ بڑا سخت فتویٰ دیا، جلد نمبر 14 کے اندر فتاوی شریف اور اس کا صفحہ نمبر 707 ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پورا کرنے کے لیے یا رسم کو پورا کرنے کے لیے قربانی کرے کہ میرا باپ دادا قربانی کرتا رہا ہے، میرے بڑے قربانی کرتے رہے ہیں، میں نہیں کروں گا تو لوگ مجھے باتیں کریں گے کہ واہ چودھری صاحب نے ایسا قربانی نہیں کی تھی، بڑا عجیب بندہ ہے۔ اگر نیت یہ ہے اور رسم کو پورا کرنا نیت ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو انسان ایسا عمل کرے گا تو اس کو قربانی کا کوئی ثواب نہیں، اور اس کا یہ بات کہنا کہ میں اپنے بڑوں کی قربانی کر رہا ہوں یا اس کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسا عمل کرنے والے بندے کا نکاح ختم۔ یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 ہے۔ فرمایا کہ اس کا جو ہے نکاح بھی ختم ہو جائے گا، اس کو پھر نکاح تجدید کرنا پڑے گا کہ اگر وہ اس قسم کی حرکت کرتا ہے یا اس قسم کی بات کرتا ہے۔ تو ایک دن رہ گیا ہے اپنی نیتوں کو درست کرنے میں، اگر کسی نے ایسا سوچا ہے تو اپنی نیت کو درست کر لیں، ٹھیک ہے جی، غصہ نہیں کرنا، بات کو برا محسوس نہیں کرنا، اپنی نیت کو درست کر لیں۔ قربانی صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، کوئی دوسرا تیسرا ہمارا اس میں مقصد نہیں ہے۔ پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا جو گوشت ہے کیا غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہیں، اکثر صفائی کرنے والے یا دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں گوشت لینے کے لیے۔ تو یہ صفحہ نمبر 708 فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایسا شخص جو غیر مسلم ہے اور مسلمان نہیں ہے اس کو قربانی کا گوشت نہیں دیا جا سکتا، اس کو صدقہ خیرات کے پیسے بھی نہیں دیے جا سکتے۔ ہاں ویسے انسانیت کے ناطے سے اگر آپ چاہتے ہیں اس کی مدد کرنا اور بحیثیت انسان آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن نہ تو غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس شخص کو صدقہ خیرات دیا جا سکتا ہے۔ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت آپ نے نہیں دینا۔ اور پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ بعض لوگ زیادہ جن کا تقوی لوڈ ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اسی بڑے پکے مسلمان ہیں،
تے باقی تے انج نے تے باقی اونج نے. ہاں ہوتے ہیں نا بعض لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے ورگا تے مسلمان کوئی اور ہے ہی نہیں دنیا دے اوتے, میں پکا مسلمان. پھر ایسے لوگ دوسروں پہ فتوے جھاڑتے ہیں اور بڑے بڑے فتوے لگاتے ہیں. اور بعض لوگ یہ بات کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, اے جی غیر نمازی جڑا نماز پڑھتا ہی نہیں وہ تو پھر قربانی نہیں کر سکتا نا جی. ہاں بعض لوگ نا اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن فکر کرنی چاہیے اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہوئے یہ نہ ہو کہ ہم مسجد سے بعد میں باہر نکلتے ہوں اور ہماری نمازیں پہلے ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہوں. کسی کو پتہ ہے کہ نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور یہ بات بھی اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ اگر کوئی یہ شخص قربانی کے بارے میں یہ سوچے کہ پتہ نہیں قربانی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہمیں نہیں پتہ, ہم تو باپ دادا کی رسم پوری کر رہے ہیں, تو فرمایا اس انسان کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے, اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کو تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا, اس کو تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم یہ عمل کریں اور ثواب کی بجائے ہم گناہ کے مستحق ہو جائیں. تو ایسا شخص جو بے نمازی ہے یا وہ اعمال سے دور ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ قربانی کر سکتا ہے, کیونکہ وہ اگر عمل نہیں کر رہا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ محدود ہے. ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ نمازی نہیں ہے تو اس لیے یہ قربانی نہیں کر سکتا, یہ روزہ نہیں رکھتا اس لیے قربانی نہیں کر سکتا, یہ صدقہ خیرات نہیں کرتا اس لیے قربانی نہیں کر سکتا. تو اس کے معاملات اور اس کے اعمال اس کے اور رب کا معاملہ ہے, ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے, وہ قربانی کر سکتا ہے. اور قربانی کے جو ایام ہیں, یوم النحر جو عید کا دن پہلا ہوتا ہے یہ ایک دن قربانی کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد 2 دن اور ہیں یعنی کہ دوسرا اور تیسرا دن, 3 دن تک ہم قربانی کر سکتے ہیں. 3 ایام ہمارے پاس قربانی کے لیے ہوتے ہیں تو اس میں قربانی کی جاتی ہے. اور ایک اور بات کہ جتنے بھی جانور ہیں اس کو کھلائیں پلائیں, لیکن جب قربانی کا وقت آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی قربانی کے جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کریں, چھری تیز نہیں کریں, سائڈ پر چھری تیز کریں. قربانی سے پہلے اچھے طریقے سے جانور کو کھلائیں پلائیں اور اس کو تھوڑا سا چہل قدمی کروائیں. یعنی کہ حضور کیا چاہتے ہیں, محبت پیدا ہو, آپ کے دل میں یہ چاہت پیدا ہو جانور کے ساتھ. جب آپ ذبح کریں تو کم از کم آپ کے دل میں کوئی بات تو آئے نا کہ یہ میرا بڑا پیارا تھا, آنکھوں سے آنسو تو جھلکے نا, ذرا محبت اور الفت جانور کے ساتھ پیدا ہونی چاہیے. فرمایا اس کو کھلائیں پلائیں اور اس کو ذرا چہل قدمی کروائیں. پھر اس کے سامنے چھری کو کبھی تیز نہ کریں. اور اگر آپ نے 2 جانور ذبح کرنے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں. میرے نبی دیکھیں جانور کی تکلیف بھی جو ہے چاہتے ہیں کہ وہ بھی نہ ہو, جانور کو بھی تکلیف دینا میرے محبوب نے پسند نہیں کیا. فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں. اللہ تعالیٰ جو جانور ذبح کر رہے ہیں ان کا ذبح کرنا قبول فرمائے, اور جو نہیں کر پا رہے ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. تمام مومنین مسلمان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ یہ حضور کی سنت کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.